السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بہت اہم ٹاپک پڑھاؤں گی۔ یہ ٹاپک اکثر پیپر میں آ بھی جاتا ہے، میں نے پیپرز چیک کیے ہیں تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے، یہ آپ ضرور کر لیں۔ بیسک پرنسپلز آف ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کہ ایڈمنسٹریشن کے جو بیسک پرنسپل ہیں اسپیشلی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں، وہ کون سے ہیں۔ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو چلانے کے لیے کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان پرنسپلز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ ان پرنسپل کو فالو کرتے ہوئے ہی ہم اپنے آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ اسکول میں دیکھ لیں کہ کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں، کچھ قاعدے ہوتے ہیں کہ اسکول کی ٹائمنگ یہ ہے، اسمبلی کی ٹائمنگ یہ ہے، ٹائم ٹیبل یہ ہے، پیریڈ اتنے منٹ کے، یہ ڈیوریشنز اتنی ہونی چاہیے، یونیفارم میں آنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان پرنسپلز کو فالو نہیں کریں گے تو ہم اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ تو ایڈمنسٹریشن کے سلسلے میں، اسپیشلی ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن کے سلسلے میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں تو کوئی بھی ادارہ، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ تو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے، اسکول کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے کسی بھی پرنسپل کو، کسی بھی ایڈمنسٹریٹر کو، کسی بھی سپروائزر کو، کسی بھی ہیڈ کو یہ اصول، یہ قوانین، یہ مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چلائیں تو اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے میں یقیناً کامیاب رہے گا۔ تو سب سے پہلا جو اصول ہے وہ ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ۔ جو لیڈرشپ ہے، جو پرنسپلشپ ہے، جو سپرویژن ہے، اس میں ڈیموکریسی ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے، یعنی لوگوں کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کی پسند ناپسند، لوگ اس میں کیا ہیں، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں۔ کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہ سبجیکٹ نہیں پڑھانا چاہتے ہیں، یا ہم ہسٹری میں انٹرسٹڈ ہیں، یا ہم بایو میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو ٹیچرز کو اپنی مرضی کے مطابق سبجیکٹ چوائس کرنے دیں، اسپیشلی ٹائم ٹیبل بناتے ہوئے ان سے پوچھ لیں بھی کہ آپ کن کن سبجیکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں۔ تو ان کو ان کے سبجیکٹ کے تو یہ یقینی بات ہے کہ جو ٹیچر اپنے جو سبجیکٹ اس کو پسند ہوگا، اس کو اپنی پسند کے مطابق سبجیکٹ دیں گے تو وہ زیادہ ڈیووٹڈلی جو ہے وہ اپنا سبجیکٹ پڑھائے گا، تو اس کا رزلٹ آف کورس بہتر آئے گا، تو اپنا آف کورس وہ آبجیکٹیو حاصل کرنے میں ہم کامیاب رہیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریشن میں جو پہلا اصول ہے وہ ہے کہ پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ، کہ ایڈمنسٹریشن سنبھالتے ہوئے، ایڈمنسٹریشن کرتے ہوئے تو ایڈمنسٹریٹر کو جو ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ کے اصول کو اپنانا چاہیے۔ تو نمبر 2 ہے پرنسپل آف کوآپریشن ہونی چاہیے۔ ایڈمنسٹریٹر کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیچرز اور پرنسپل یا ٹیچرز یا ہیڈ کے درمیان جو ہے، یا وائس پرنسپل کے درمیان جو ہے، یا کوآرڈینیٹر کے درمیان جو ہے، وہ ایک کوآپریشن ہونی چاہیے۔ باہمی تعاون سے ہی ایک ادارہ اچھی طرح سے چل سکتا ہے، وہ اپنے مقاصد، اپنے آبجیکٹیوز، گولز حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ان کے درمیان کوآپریشن نہیں ہوگی اور بہت ہی اسٹرکٹلی جو ہے وہ کہ جی ہم نے جو کہہ دیا بس اس پر اصول ہونا، اس پر ہی آپ لوگوں نے کام کرنا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، تو وہ بات نہیں رہتی۔ لوگ جو ہیں وہ سنسیئرلی کام نہیں کرتے ہیں، ڈیووٹڈلی کام نہیں کرتے ہیں۔ وہ بس ایک جو ہے کہتے ہیں کہ بس ہم نے اپنا کام ختم کرنا ہے، ہم نے بس پڑھانا ہے۔ لیکن اگر کوآپریشن ہوگی، ایک دوسرے کو مسئلے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، تو آف کورس جو ہے وہ لوگ زیادہ سنسیئرلی کام کریں گے، ٹیچر زیادہ سنسیئرلی پڑھائیں گے، ان کو پڑھانے میں مزہ آئے گا، وہ اسٹوڈنٹس کو اپنا اسٹوڈنٹ سمجھیں گے، وہ انسٹیٹیوٹ کو جو ہے وہ اپنا سمجھیں گے، تو وہ زیادہ سنسیئرلی پڑھا سکتے ہیں۔ تو پہلا جو میں نے پڑھایا، پہلا جو اصول ہے وہ ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ ایڈمنسٹریشن کا۔ دوسرا ہے پرنسپل آف کوآپریشن، کہ پرنسپل اور ٹیچرز کے درمیان کوآپریشن ہونی چاہیے۔ پہلا اصول ڈیموکریٹک لیڈرشپ، پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ، دوسرا پرنسپل آف کوآرڈینیشن، تیسرا ہے پرنسپل آف کوآپریشن۔ پرنسپل آف کوآپریشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچرز کا بھی آپس میں کوآپریشن ہونا چاہیے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، مسئلے مسائل کو سمجھیں، سبجیکٹ کوئی پرابلم ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ اسپیشلی اسٹاف روم وہ جگہ ہے جہاں پر بیٹھ کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹیچرز کوآپریشن کرتی ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ وہ نہ صرف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں بلکہ اسٹوڈنٹس کے مسئلے مسائل کو، ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس کے کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتی ہیں۔
تو اسٹاف روم بہت بہترین جگہ ہے کوآپریشن کرنے کی. ابھی تک ہم نے 3 پرنسپل پڑھے ہیں. نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ، دوسرا پڑھا ہے پرنسپل آف کوآرڈینیشن، تیسرا پڑھا ہے پرنسپل آف کوآپریشن. آگے باری آتی ہے پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈس. پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈس کا مطلب یہ ہے کہ کم خرچ بالا نشیں، یعنی عقل مندی کا مظاہرہ. یعنی میں نے آپ کو جیسے کل بتایا ہے کہ نیچرل ریسورسز، مٹیریل ریسورسز، ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز، ان کا کم سے کم استعمال، لیکن آبجیکٹیوز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال. اس طرح ایسے طریقہ کار اپنائیں کہ کم وقت میں، کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ آبجیکٹیو حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک عقل مند ایڈمنسٹریٹر، ایک عقل مند لیڈر یا ایک عقل مند پرنسپل جو ہے، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ذرائع کا استعمال کم سے کم کرے، لیکن اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں. تو ابھی تک ہم نے 4 پڑھے ہیں. نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ. نمبر 2 پرنسپل آف کوآرڈینیشن. نمبر 3 پرنسپل آف کوآرڈینیشن. نمبر 2 پرنسپل آف کوآرڈینیشن. نمبر 3 پرنسپل آف کوآپریشن. اور نمبر 4 پر ہم نے پڑھا ہے پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈس. اس کے بعد ہے پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. آپ کر لیں. پرنسپل آف فلیکسیبلٹی کا مطلب پھر وہی ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ جس طرح کہ لوگ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کو تھوڑی بہت چھوٹ دینی چاہیے، بہت زیادہ اسٹرکٹنیس نہیں کرنی چاہیے. پرنسپل اگر کوئی ٹیچر جو ہیں اپنے پرابلمس شیئر کرتی ہیں، اپنے پرابلمس شو کرتی ہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں ذرا جلدی جانا چاہتی ہوں، تو ان کو تھوڑا سا جو ہے ریلیکسیشن دینی چاہیے، تاکہ وہ اس ماحول کو اپنا ماحول، اپنا جو ہے اپنا سمجھیں، اور وہ سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا، ہمارے ساتھ اتنا کیا ہے، تو وہ زیادہ سنسیئرلی کام کریں گے تو آف کورس جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچھی طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم نے 4 پرنسپلس پڑھے ہیں کہ ان پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے ایک ایڈمنسٹریٹر جو ہے، ایک پرنسپل جو ہے، وہ اچھی طرح سے اپنے آرگنائزیشن کو، اسپیشلی ایجوکیشنل آرگنائزیشن کو چلا سکتا ہے اور اپنے آبجیکٹیو حاصل کر سکتا ہے. نمبر 1 میں نے سب سے پہلے ہم نے بتایا پرنسپل آف ڈیموکریٹک لیڈرشپ، پرنسپل آف کوآرڈینیشن، پرنسپل آف کوآپریشن، پرنسپل آف سائنٹیفک میتھڈ اور پرنسپل آف فلیکسیبلٹی. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے پرنسپل آف پلاننگ، کہ جب تک ہم پلاننگ نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم جو کہیں بھی ہم اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. اپنے آبجیکٹیوز کو اسموتھلی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے. اسپیشلی ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں پلاننگ ہی بیسک چیز ہے. ایڈمنسٹریشن کی جو بیسک ہے، جو سب سے جو چیز شروع ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی، شروعات ہی کہاں سے ہوتی ہے؟ پلاننگ سے ہوتی ہے. جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تب ہی آپ اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کر سکتے ہیں. بغیر پلاننگ کے آپ کام کرنا شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے ہم اپنا آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے پرنسپل آف ایوالویشن. پرنسپل آف ایوالویشن کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک جتنے کام کیے ہیں، کیا آپ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں یا ناکام رہے ہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟